नमस्कार, मैं हूं प्रभु वाला। आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान की भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से। दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश की पहली निर्वाचित महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हमेशा चर्चा में रही हैं। वे सत्ता में हों या बाहर, पिछले 15 सालों से पाकिस्तान की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती रही है। फिलहाल वे अपनी राजनीति और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए विदेशों में डेरा जमाए हुए हैं, परंतु साथ ही मुशर्रफ को चुनौती देने की रणनीति में भी जुटी हुई हैं। हाल में ही कश्मीर के संबंध में दिए गए उनके बयान काफी चर्चित रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में वहां के लोकतंत्र की बहाली और भारत के रिश्ते और कश्मीर को लेकर बेनजीर क्या सोचती हैं, आइए आज हम बातचीत करते हैं बेनजीर भुट्टो से। आपको लगता है कि आप मुशर्रफ साहब का तख्ता उलट देंगी? बहुत से और भी जनरल साहब आए हैं जिनका तख्ता खत्म हो चुका है, याहिया हो, अयूब खान, जियाउल हक। तो हमारे मुल्क के तारीख के अंदर कई जनरल आए हैं और कई जनरल गए हैं। मुशर्रफ साहब आज हुकूमत में हैं, मगर आखिर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान कामयाब होगा, जो वफाकी जमहूरी पाकिस्तान है, एक ऐसे पाकिस्तान जिधर गरीब लोगों के पास इज्जत हो। 52 साल के अंदर जब से आज़ादी हुई 53 साल से, वहां पर जमहूरियत को हमेशा हटाया गया है और जनरल हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? कि आप लोगों की क्रेडिबिलिटी तो नहीं है? क्रेडिबिलिटी की बात है या हमारे मुल्क के अंदर वो कंसेंसस जो पैदा होना चाहिए वो पैदा नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ जमातें हैं, उनके इख्तलाफात होते हैं, सियासी लीडरों के दरमियान सख्त खिलाफ भी पैदा हो जाता है, मगर सब सियासी जमातें और आपके तो दानिशमंद हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, आज़ाद इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए, आज़ाद अदलिया होनी चाहिए और आज़ाद प्रेस होनी चाहिए। पाकिस्तान में मुख्तलिफ है। जैसे मेरे हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से हटाया गया तो कोई अदारिया नहीं आया कि प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात नहीं होनी चाहिए, ये गलत हुआ, अवाम ने मोहतरमा को मुंतखब किया। तो हमारे जो दानिशमंद हल्का है उसके अंदर ये राय अब तक पैदा होनी है। वहाँ की जो लोग हैं खड़े क्यों नहीं होते? जैसे सरकार डिसमिस कर दी गई आपकी, तो सड़क पे लोगों को उतरना चाहिए था, उसके खिलाफ उठा करके रिवोल्ट करना चाहिए था, वो क्यों नहीं होता? लोग साथ तो खड़े होते हैं। मुझे याद है जब मेरे MNAs को पैसा देने की कोशिश की गई, उनने पैसों को रद्द करके पार्टी का साथ दिए। अवाम को सड़कों पर बाहर लाने की कोशिश की गई, अवाम ने साथ दिया, नहीं निकले। मगर जब हुकूमत जाती है तो इशारा होता है कि फौज के कहने पर चले गई है, फौज के पास असला है, लोग नहते हैं, तो इसलिए उनका फौरी तौर पर निकलना मुश्किल होता है। मगर जैसे वक्त गुजरता है और अपने अंदाज से, वोट के अंदाज से, गुफ्तगू के अंदाज से पाकिस्तान के खल्क साबित कर लेते हैं कि वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, वफाकी ढांचे पर यकीन रखते हैं। यहाँ हमेशा दो किस्म की सरकारें रही हैं। एक तो जो आप चुन करके लोग आ जाते हैं कभी कभी गलती से, और उसके बाद वो सरकार चुनी भी होती है, उसके बावजूद भी वहाँ ISI, एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री उनकी ज्यादा चलती है बजाय जो चुने हुए नुमाइंदे लोगों के। ये सच है क्या? हाँ, हमारे मुल्क के अंदर दो सरकार हैं, एक सरकार है और एक गैर आईनी सरकार है, एक विजिबल सरकार है और एक इनविजिबल सरकार है। ये हमारी बदकिस्मती रही है और मुल्क को नुकसान भी बहुत पहुंचा है, क्योंकि इनविजिबल सरकार का जो कौमी मुफाद है कभी कभी वो अवाम के कौमी मुफाद से मुख्तलिफ होता है और इसलिए पाकिस्तान टूट भी गया है। अभी हम मुतालबा कर रहे हैं कि इनविजिबल फोर्सेस के लिए एक कानूनी ढांचा बनना चाहिए ताकि वो कानून के हद के अंदर रह करके कार्रवाई करें और कानून से बाला होकर के जो हरकतें हैं उनसे बाज आएं। वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजोरिटी में मिली। उन्होंने कोशिश की कि जो दूसरी सरकार होती है इनविजिबल सरकार, उसको कंट्रोल किया जाए, पर उसके बाद उनकी छुट्टी हो गई। ये एक राय है, मगर दूसरी राय ये है कि नवाज शरीफ इनविजिबल सरकार का पैदावार था और इसलिए जो उनके पास अक्सरियत थी वो अवाम की अक्सरियत नहीं थी, वो इनविजिबल सरकार की अक्सरियत थी। मगर अगर अवाम की तरफ से एक जमहूरी जमात या जमहूरी पार्टियों को एक इस किस्म की अक्सरियत मिल जाए तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के ढांचे के अंदर वो तब्दीली ले आ जा सकती है जिससे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा हो। ये नहीं लगता कि क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिकल सियासी जो लीडरशिप है
وہ ایک آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، اس لیے دوسری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتی ہے. یہ بھی بے نظیر بھٹو جو ہیں نواز شریف سے لڑتی ہیں اور نواز شریف بے نظیر بھٹو کو تنگ کرتے ہیں. اسی کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں کیا؟ ہاں، مگر یہ چکر بے نظیر اور نواز سے بھی پہلے تھا. یہ چکر تو پھر شہید سہروردی کے وقت سے تھا جو 1950 میں ہوتے تھے، یا پھر بعد میں پی این اے بنا اور بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھا. تو ہم جو پیپلز پارٹی والے ہیں، ہمارا اور رائے ہے کہ ملک کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک طرف عوام کی قوت اور دوسرے طرف فوج کی قوت. اور عوام کی قوت کی سربراہی پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے اتحادی کر رہے ہیں، اور فوج کی سربراہی ان کی نام نہاد جماعتیں کرتی ہیں. کبھی جماعت اسلامی ان کی بی ٹیم بن جاتی ہے، اور ابھی میاں نواز شریف کی مسلم لیگ کو ملٹری لیگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لگتا نہیں آپ کے یہاں بندوق کی راجنیتی ووٹوں کی راجنیتی سے زیادہ حاوی ہے؟ لگتا ہے ایسے ہی، اور اب تک ایسے ہی رہا ہے. مگر ہم یہ جو عام کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس لیے ہم ووٹ کی سر بلندی کے لیے اب تک جدوجہد کر رہے ہیں. آسان راستہ نہیں ہے، مگر جب کسی کو کنوکشن ہو اور ایک کمٹمنٹ ہو ایک آئیڈیل کو، جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کو جمہوریت کے لیے ایک کمٹمنٹ ہے، تو پھر لڑنا پڑتا ہے. اور وہاں تو جہاد کسی اور قسم کا چل رہا ہے اس وقت. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ دھرم کے نام پر کسی کو بھی ماریے، آرمز اٹھا لیجیے اور دوسرے کنٹری میں جا کر کے ماریے لوگوں کو. آپ سب اس کا سمرتھن کرتی ہیں کیا؟ پاکستان کے اندر کئی مسئلے ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کی غیر موجودگی پاکستان کے آدھے زندگی کے لیے رہا ہے. دوسرے طرف ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ دینی جماعتوں کو کھلی چھٹی دی گئی ہے، اور افغان جہاد کے بعد ایک نیا جہادی تحریک شروع ہوا ہے. اور جب میں جہادی تحریک کہتی ہوں، میرا مطلب ہے سیاسی طور پر جہادی تحریک بنسبت سیاسی طور پر. تو ایک سطح پر اسلام کے دنیا کے اندر ایک جدوجہد کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے طبقے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر ہمیں اسلحہ اٹھا کر کے تشدد کا راستہ اختیار کر کے پورے دنیا کو قابو کرنا ہے، جبکہ دوسرے طرف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں unto you your religion and unto me my religion، اور دنیا کے اندر کو ایگزسٹنس کی پالیسی ہوتی ہے. آپ کس میں وشواس رکھتی ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ اسلام امن کا پیغام ہے اور قوت برداشت کا پیغام ہے، اور unto you my religion and unto me my religion اس قسم کا دین ہے جدھر ہمیں کو ایگزسٹ کرنا پڑتا ہے. پھر اسلام کے نام پر جو لوگ کشمیر میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، آپ اس کا سمرتھن کرتے ہیں کہ؟ کشمیر کا جو جدوجہد ہے وہ دو قسم کا ہے. ایک تو وہاں ایک سیاسی جدوجہد ہے جو آل پارٹیز حریت کانفرنس کی قیادت کے تحت ہے، جس کا ہم ساتھ دیتے ہیں. دوسرے طرف ہے جو ہمارے حکومت کے جانے کے بعد لشکر طیبہ اور دوسرے اسلحہ یا آرمڈ گروپس کی سربلندی ہوئی ہے. اس سے ہمارا اختلاف ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کشمیر کے لیے کم کر رہے ہیں، اور خلافت پھیلانے کے لیے یا اپنا نظام پھیلانے کے لیے زیادہ کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کی جو سیاست ہے اس کے اندر آل پارٹیز حریت کانفرنس کی زیادہ لیڈرشپ ہو. کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کوئی اس کا کوئی سولوشن نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا؟ ابھی آپ نے مجھ سے ایسے سوال پوچھے ہیں جو 50 سال کے لیے کوئی سولوشن نہیں نکلا. اگلے 50 سال میں نکلے گا کہ نہیں؟ اگلے 50 سال میں بھی نہیں نکلے گا اگر ہندوستان اور پاکستان کے لوگ وہی راستے پر چلیں اور کشمیر کے لوگ وہی راستے پر چلیں جو پچھلے 50 سال میں رہیں. کیونکہ ہندوستان کا اپنا رائے ہے اور پاکستان کا اپنا رائے ہے. ہندوستان کہتے ہیں کشمیر ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، پاکستان کہتا ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے. کس کو دیا جائے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن؟ کشمیری عوام. کون سے؟ دونوں کشمیروں کو یا ایک کشمیر کو؟ پاکستان کا مطلب ہے ایک کشمیر کو، مگر اگر آپ لوگ زور لگائیں تو دونوں پر بھی ہو سکتا ہے. نہیں، آپ کا کیا ہے؟ کشمیر ایک ہے. بہرحال جو ہو یا نہ ہو، میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے بہت اہم ہے برصغیر کے لیے. سوال پہ جواب ایک بار سیٹل ہو جائے کہ وہاں کہتے ہیں کہ وہاں پبلک سائٹ ہونا چاہیے، ان کو پرمیشن ملنی چاہیے کہ کس کی طرف جانا ہے. تو آپ اس بات سے سہمت نہیں کہ چلو دونوں کشمیر بیٹھ کر کے فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ دونوں مل کر کے ووٹ کیوں نہیں دیں اس بارے میں؟ اگر ایسے پیشکش ہندوستان کرے کہ دونوں میں ہو، پاکستان بالکل تیار ہو سکتا ہے. مگر ہندوستان اگر تیار ہو
मकबूजा जम्मू और कश्मीर में करने के लिए। पर शिमला एग्रीमेंट जो आपके मगर मैं समझती हूँ कि आप लोग तैयार नहीं हैं। पर शिमला एग्रीमेंट में तो यही था कि LOC अगर मान लें उस वक्त, तो ये अंडरस्टैंडिंग थी। वो इंडियन इंटरप्रिटेशन है, पाकिस्तान का इंटरप्रिटेशन है कि बायलैटरल होगा, मगर अगर बायलैटरल कामयाब ना हो तो फिर हम यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे। यूनाइटेड नेशन तो अब इंटरफेयर कर नहीं रहे इस मामले के अंदर, पर आपको क्या लगता है LOC जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट हो सकता है कि नहीं? हम देख रहे हैं छोटे छोटे चीजों को और हर वक्त बड़ा जंग शुरू हो जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप मेरे नजर में इंडिया चाहता है कि LOC का रिकग्निशन हो। इंडिया चाहता है? मेरे नजर में। अच्छा, आपकी नजर? मेरे नजर में मेरा तज्जिया है कि इंडिया चाहता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को बैनुल अक़वामी बॉर्डर बनाया जाए। पर उनका तो कहना ये कि दूसरा कश्मीर में हमारा पार्ट करने दें, वो बार्गेनिंग चिप है। बहरहाल मेरे नजर में इंडिया कहता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया जाए और पाकिस्तान कहता है नहीं, इंसर्जेंसी को सियासी मदद करनी चाहिए ताकि वहां रेफरेंडम हो जाए। और ये दो मुख्तलिफ जो व्यू पॉइंट्स हैं इरेकंसाइलेबल हैं। तो अभी हम प्रपोज कर रहे हैं कि हमको एक्नॉलेज करना चाहिए कि डिफरिंग व्यू पॉइंट्स हैं, मगर इस बात पर कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए कि हम चाहते हैं कि पीसफुल और पॉलिटिकल नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो, जिसके लिए हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है। कितनी बार हो ये पॉलिटिकल नेगोशिएटेड है? आपने शिमला एग्रीमेंट एक बार किया, फिर वाजपेयी साहब लाहौर गए बस यात्रा लेकर के, आपसे राजीव की बात हुई जो अभी तक सीक्रेट है, पता नहीं क्या बात की थी आप दोनों ने, तो नेगोशिएशन का एक बार कोशिश किया? मैंने राजीव से बात की थी, हमारी बात सियाचिन पर हुई थी और हमारी बात ईस्ट पंजाब पर हुई थी। हमारे आपके पास उस वक्त ईस्ट पंजाब में बहुत बड़ा मसला था। वो भी आपका क्रिएट किया हुआ था, ऐसा परसेप्शन इंडिया में था। परसेप्शन इंडिया में था कि हम लोगों को उसको मदद कर रहे हैं आप, वहाँ के लोगों को बंदूक दे रहे हैं, असला दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। परसेप्शन तो होता है ना कि आप लोग कराची में कर रहे हैं, हम लोग ईस्ट पंजाब में कर रहे हैं। आप कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तब तो प्रधानमंत्री अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन कर रहा था। व्हाट आई एम सेइंग इज कि हो सकता हम कर रहे थे, हो सकता हम नहीं कर रहे थे। हमें अभी करना ये बात करनी चाहिए कि वट एवर डिफरेंसेज वी हैव पॉलिटिकली रिजॉल्व होनी चाहिए, और अगर हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करें थ्रू सेफ एंड ओपन बॉर्डर्स, तो मैं समझती हूँ कि न्यू जनरेशन सामने आएगी जो ब्लडशेड, नफरत और हेट्रेड से दूर होगी। आप एक सेकंड जनरेशन की हैं, आपने फर्स्ट जनरेशन, आपके खालिद साहब ने भी फैसला किया, आपने भी किया, पर उसके बाद कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की समस्या ये लगती है, हमारे लोग जो सोचते हैं कि आपके यहाँ कोई कंटिन्यूटी लीडरशिप पे नहीं है। अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी, जिससे भी बात करेंगे, वहां पर आपकी राजनीति सिर्फ इस बात पर सर्वाइव करती है कि कितना एंटी इंडिया आप हो सकते हैं। हाँ, एंटी इंडियन वोट तो है, जैसे एंटी पाकिस्तान वोट भी इंडिया में है, और जितने लोग खास तौर पर उस इलाकों में जिधर हमारी मिलिट्री है, 3 वॉर्स हुए हैं, तो वहाँ एंटी इंडिया वोट तो है। तो एक टेम्पटेशन तो बन जाता है इलेक्शंस में, खा आपके मुल्क में हो या मेरे मुल्क में हो, कि लोगों के जज्बात को इस्तेमाल करके वोट हासिल किया जाए। मगर मैं समझती हूँ कि अभी वक्त आ पहुंचा है जब बरसगीर की क़यादत को इससे बाला होना चाहिए और पूरे बरसगीर के अवाम के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। और इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए और पीस बिल्ड करना चाहिए। ख्याल तो अच्छे हैं आपके, पर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो दोनों तरफ से, आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके यहाँ इस वक्त क्या हुआ है। तो आपका क्या, आप मुझे बताएं, मैं पाकिस्तान की लीडर हूँ, आप लीडिंग जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं इंडिया से, और आपका इतना बहुत वाइड लीडरशिप है। सवाल का जो जवाब है सवाल में ही आप करेंगी। मैं आपके अवाम का सोच मालूम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने अवाम का सोच मालूम है। तो मैं चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन हो, मैं चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन हो, और मैं आपको तरीका बता रही हूँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, और मैं कह रही हूँ कि इससे अमन कायम हो सकता है। मगर मुझे ऐसे लगता है कि शक और खदशात इतने हैं कि ये सोचा जा रहा है कि ये तो बार बार हमने किए हैं, इससे काम नहीं हुआ। तो मैं पूछ रही हूँ कि अगर ये फीलिंग है तो क्या सोच है, किससे काम होगा? जंग से काम होगा? बस जंग तो आपने लड़ करके देख लिया, कुछ दोनों को नुकसान होता है। जंग भी नहीं हो सकता, बस भी नहीं हो सकता, तो आप मुझे बताएं फिर क्या हो सकता? नहीं, जैसे आप, मैं बता रहा हूँ, वाजपेयी जी जब बस लेके वहां गए, उसके बाद क्या मिला उनको? कारगिल मिला, बंदूक मिली, गोली मिली, तो गलत हुआ। मगर वो डील कर रहे थे अनडेमोक्रेटिक लीडरशिप से, वो डील कर रहे थे। 2/3 मेजॉरिटी आई थी। लोग कहते हैं इलेक्टेड, मगर कैसे इलेक्टेड? 1997 के इलेक्शंस तो अवाम ने बॉयकॉट किया,
کیونکہ فاروق لغاری نے ایک جانبدار حکومت بنائی اور کہا میں بے نظیر کو واپس نہیں آنے دوں گا، تو ہمارے عوام نے کہا کہ یہ الیکشن فاس ہے اور وہ بوائیکاٹ کیے، 16% لوگ باہر نکلے، مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق 50% لوگوں نے ووٹ دیا. تو یا آپ کے اخبار والے صحیح کہہ رہے تھے کہ 16% لوگ آپ کے یہاں ووٹ بھی لگتا ہے کہیں اور ڈلتے ہیں، ایسا لگتا ہے ووٹ کی طرح اور ڈرے گئے، اس لیے وہ سامنے آیا. کمپیوٹر سے ووٹ بنائے جاتے ہیں، کمپیوٹر سے ووٹ بنائے جاتے ہیں، گوسٹ اسٹیشنز بنائے جاتے ہیں، ووٹ بعد میں ڈالے جاتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایک انسیکیور لیڈرشپ تھی جو انڈیا کو بھی خوش کرنے چاہتا تھا تاکہ باقی دنیا خوش رہے، فوج کو بھی خوش کرنے چاہتا تھا. لاہور میں واجپئی صاحب کو دعوت دیا جا رہا تھا، فوج کو کہا جا رہا تھا کہ پہ جاؤ، فوج پہ گئی اور سب آپ کے سامنے ہیں. ہم سمجھتے ہیں غلط ہوا ہے، مگر جب ہی ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوئے ہیں تو لاسٹنگ اگریمنٹس ہوئے ہیں. جو ہندوستان کے ساتھ اور پاکستان کے درمیان نان اٹیک آن ایچ ادرز نیوکلیر فیسلٹیز کا اگریمنٹ تھا، وہ ایک بہت امپورٹنٹ اگریمنٹ تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جنرل مشرف نے ابھی بھی کہا ہے کہ I will go anywhere and I will do talks with India. I am prepared to do talks with India. ایک فوجی حکمران کہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے عوام کتنا امن چاہتے ہیں. تو مشرف کے اوپر کافی آپ کو بھروسہ ہے، لگتا ہے وشواس ہے. ویسے میرے تو اپنے ڈفرینسز مشرف صاحب کے ساتھ تو ہیں. اس نے تو کہا ہے کہ پورے فوج کو میرے خلاف استعمال کرے گا اور مجھے روکے گا، اور جو اس کا پیس پلان ہے اس کے تحت بھی میرے ریزرویشنز ہیں. مگر میں آپ کو خالی بتا رہی ہوں کہ جو بھی اسلام آباد میں بیٹھا بے نظیر تھی، فاروق لغاری تھا، نواز شریف تھا، مشرف تھا، ہم سب بات کر رہے ہیں ابھی کہ ہمارے کو بہتر تعلقات ہندوستان کے ساتھ قائم کرنے چاہیے. مشرف کے ہینڈی کیپس ہیں کیونکہ ہندوستان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ واجپئی صاحب لاہور گئے تھے اور مشرف صاحب کاغل پلان کر رہے تھے، تو ہی سفرز فرام اے ہینڈی کیپ. اس لیے ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ ڈائریکٹ واپس چلے جائیں اور الیکشنز کروائیں تاکہ ملک کے اندر جمہوری حکومت ہو جو ملک کے اندر امن قائم کریں اور علاقے کے اندر بھی امن قائم کر لیں. یہ ہو سکتا ہے جب کنٹینیوٹی لیڈرشپ کی ہو. آپ ایک بار الیکشن جیتی، آپ نے نیا پروسیس شروع کیا، کچھ بات آگے بڑھی، پھر آپ کو ڈسمس کر دیا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ جیت کے آئیں، پھر ڈسمس کر دیا گیا. تو اس میں کنٹینیوٹی جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہونی چاہیے وہ کیسے انشور کریں؟ دیکھیں، کنٹینیوٹی آف لیڈرشپ کے بارے میں خود معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کیسے کیا جاتا ہے. 2 بار پاکستان کے عوام نے مجھے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی تھی ایک بار کہ کنٹینیوٹی بنی رہے. بالکل ہم نے کوشش کی. پریزیڈنٹ کے الیکشن میں مدد کی، آپ غلام اسحاق خان واپس آ جائیں. غلام اسحاق خان کا غلط بات ہے. جب غلام اسحاق خان منتخب ہوئے تھے ہمارے پاس سپلٹ مینڈیٹ تھی. 2 صوبے نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، اپوزیشن میں تھے، 2 صوبے ہمارے ساتھ تھے. نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ تھی، سینٹ ان کے ساتھ تھا. تو ہمارے پاس ووٹس نہیں تھے، تو اس لیے ہم نے مجبوراً غلام اسحاق خان کو ایکسپٹ کیے، کیونکہ اگر ہمارے پاس ووٹس ہوتے ہم اپنا بندہ بناتے. جب ہمارے پاس ووٹس تھے تو ہم نے اپنا بندہ فاروق لغاری کو بنایا. یہ اور بات ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر کے کسی اور کا بندہ ہو گیا. مگر یہ ہے کہ غلام اسحاق خان اس وقت نہیں، مگر سیکنڈ ٹرم میں ہم نے ضرور یہ سوچا کہ اگر ایک ملٹرسٹک فارن پالیسی ہوگی تو ہو سکتا فوج ہمیں پاکستان کے اندر. آپ نے کہیں کہا کہ آپ کی سرکار جو پہلی بار ڈسمس کیا گیا اس میں اسامہ بن لادن کا بڑا انٹرسٹ تھا، رول تھا، انہوں نے پیسہ خرچ کیا آپ کے اوپر. کتنا سچ ہے یہ؟ جی، اسی پاکستان جو ضیاء الحق کے دور کے اندر پورا افغان جہاد جو تھا پاکستان کے سرزمین سے تیار کیا گیا تھا. ادھر مدرسے بنے تھے، بچوں کو ریکروٹ کرتے تھے، غریب لوگوں کے بچوں کو کہ آؤ ہم کپڑے دیں گے. آپ ان کے وروध میں تھی، یو ور ٹوٹلی اگینسٹ دس کائنڈ آف. جی، ہم تو اس قسم کا تو جو تھا ہم پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، تو ملاؤں کی جماعت کو کیوں اجازت دی جائے؟ یہ تو ڈبل لاز ہے اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. بہرحال 1989 میں میرے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ تھا، اور کیونکہ یہ جو جہادی ان دا سیاسی ٹرم جہادی، نہ دینی ٹرم جہادی قوتیں تھیں، اسامہ بن لادن اس وقت ان کا فائنانسر تھا، اور ان کو پوچھا گیا کہ آپ پیسے دیں، اور اس نے $10 ملین ہمارے حکومت کو ختم کرنے کے لیے دیے. مگر اللہ کا شکر ہے کہ میرے MNAs نے میرا ساتھ دیے، پارٹی کا ساتھ دیے، اور ان کو شکست ہوا. میرے نیکسٹ ٹرم میں رامزی یوسف ایک شخص تھے جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو بام کیے تھے. امریکن اس کی گرفتاری چاہتے تھے، ہم نے گرفتار کیے. تحقیقات میں اس نے کہا میں نے تو محترمہ کو 2 بار قتل کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے کہا کدھر سے آپ آئیں؟ تو پھر ہم نے ان مدرسہ کا معلوم کیے، اور اس وقت مدرسہ کی سیاست جو ہے سامنے کھل کر کے آ گئی کہ مالڈیوز میں لوگ جا رہے ہیں، فلپینز میں جا رہے ہیں، فرینچ ٹیوب بامنگز کے اندر لوگ ہیں. تو اس وقت ہم نے کافی سختی کی تھی، اینڈ دے ور آن دا رن. تو ان لوگوں نے پھر سازش کی کہ محترمہ کو ہم ہٹائیں گے تو پاکستان کی سرزمین ہمارے ہاتھ واپس آ جائے گی. تو ملاؤں نے آپ کو ہٹوا دیا؟
Well, there were a whole lot of people. Okay, I had Well, lot they of were also enemies. part of it. They were part of it. Had a पर whole मुझे lot लगता है of जो आपने enemies. बात की अमेरिकन की And, कि आपकी राजनीति पे अमेरिकन का भी काफी कंट्रोल रहता है। जी ये सच है कि अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक आपके यहाँ चुनी सरकार होती है, दूसरी एस्टेब्लिशमेंट होती है, तीसरी अमेरिका का इनविजिबल हैंड होता है। अमेरिका का हैंड होता था क्योंकि हमें बहुत पैसे देते थे, $4.5 अरब देते थे, F-16s देते थे, तो उनका जाहिर है लीवरेज तो था। आपने पैसे के लिए जमहूरियत गिरवी रख दी उनके लिए। हमने जमहूरियत को किधर गिरवी करने चाहे। कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो हमें नहीं, हमारे मुल्क में मार्शल लॉ था, स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स थे, आप उनसे पूछे जिन लोगों ने किया। बहरहाल पर आपको भी ब्रीफ किया था कि अमेरिकन ने कई बार न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट में कि जो चीजें आपको पता नहीं थी, उन्होंने CIA ने आपको ब्रीफ किया कि आपके देश में ये हो रहा है, तो उनके पास आपके देश में क्या हो रहा है हाफ ट्रूथ। असल बात यह है कि मुझे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में वो बात मालूम है जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। यानी पाकिस्तान के पास बॉम्ब था 1977 में, वो बॉम्ब पाकिस्तान के अंदर कैसे था और कैसे बना वो मैं जानती हूँ, मगर ये लोग जो इधर हैं अभी नहीं जानते। CIA की जो ब्रीफिंग या अमेरिकन गवर्नमेंट की जो ब्रीफिंग थी, वो ब्रीफिंग ये थी कि अभी हमारा एड पैकेज खत्म हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये एड रिन्यूअल पैकेज में ये मसला है प्रोलिफरेशन का, आपके पास बॉम्ब बनाने के कंपोनेंट्स हैं, अगर आप इन कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे तो हम आपको इमदाद नहीं दे सकेंगे। तो फिर हमने बातचीत की और हमने फैसला किया कि अगर हमें बॉम्ब को इकट्ठा करना है तो हम बहुत जल्दी इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो लाइन हम कबल अज वक्त क्यों क्रॉस करें जब हमारे पास और गेन है अगर हम क्रॉस नहीं करें। और आपने देखा कि जब हमें इकट्ठा अमेरिका आपकी राजनीति को डिक्टेट नहीं करता है ऐसा परसेप्शन है। जाहिर है अमेरिका सुपर पावर है, उसके पास बहुत क्लाउट है, हम उनकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि UN हम जाएं और हमारे पास वोट ना हो और दूसरी तरफ हमारे पास आपकी तरफ से भी धमकियां आए, तो हमें तो हक है अपने दिफा के लिए जो कुछ कर सकते हैं। मगर हम पहले अमेरिका के ब्लॉक में थे या फ्री वर्ल्ड के ब्लॉक में थे, आप लोग ज्यादातर सोवियत यूनियन के नजदीक थे, अभी आप लोग अपने मार्केट्स खोल रहे हैं, तो 10 साल बाद फिर इंशाल्लाह हम वापस गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान की भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से। एक बात बताइए कि आप 2 टर्म प्रधानमंत्री रही। पहली टर्म में यू आर वेरी प्रोग्रेसिव, यू टुक लॉट ऑफ इकोनॉमिक मेजर्स, यू आर सीन एज ए पर्सन हु वांट्स टू चेंज द सोसाइटी। बदलाव करना चाहती थी आप, चेंज लाना चाहती थी। दूसरी बार जब आप आई तो उसमें लगा कि आप सिर्फ वेल्थ बनाना चाहती हैं, ऐसा परसेप्शन था। आपने करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे किए, महल, मकान, जेट्स, बड़ी बड़ी आपने कोठियां बनाई विदेशों में। ये सब क्यों परसेप्शन बना कि राजनीति में आप पैसा बनाने के लिए दोबारा आएंगे? ये जो बात है ना, ये प्रोपेगेंडा है और गलत है। पहले दौर में इस्लाम को इस्तेमाल किया गया मेरे खिलाफ, मगर वो इस्लाम मतलब नॉट द दीन मगर उसके पॉलिटिक्स। जब वो फेल हो गया तो उसके बाद करप्शन का शोशा चलाया गया, और ये जितने करप्शन की बदनामी की गंद फेंके ये करें, मगर हकीकत ये है कि मेरी एनर्जी पॉलिसी को इंडिया ने कॉपी किया, मेरे सॉफ्टवेयर पॉलिसी को इंडिया ने कॉपी किया, और जब मैं प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की तो हम इंटरेस्ट भी वापस दे रहे थे और कैपिटल भी वापस दे रहे थे, और मेरे गैर मौजूदगी में ना इंटरेस्ट दे सकते हैं ना कैपिटल दे सकते हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 6% बन गया था, माइनस चाइना इट वाज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, द होल डेवलपिंग वर्ल्ड। मुझे ब्रिटेन का चांसलर ने पूछा कि आपने डेफिसिट को इतना जल्दी कैसे कम किया। मुझे श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा। तो जब मैं प्राइम मिनिस्टर थी मेरे पास बहुत लिबरल पॉलिसीज थे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा मिला, मगर मेरे जो दुश्मन थे उन लोगों ने फैसला किया कि हम करप्शन को इस्तेमाल करेंगे ताकि मोहतरमा को हटाया जाए, और उन लोगों ने ये इल्जाम, गलत इल्जाम लगाया। मगर क्योंकि मेरा ज़मीर मुतमईन था, मैं मैदान में रह करके इसका मुकाबला की। हर सतह पर 3 साल के लिए मैं पाकिस्तान के अंदर गई। जो जजेस मैंने डी नोटिफाई की थी और निकाली थी अदालत से, उनको बिठाया गया कि आप मोहतरमा के खिलाफ बदला लें। एक्स पार्टे मेरे खिलाफ फैसले सुनाए जाते थे, और अभी एक टेप सामने आया है जिधर मेरे ट्रायल जज ने कहा हुकूमत को कि बताएं आप क्या चाहते हैं, मैं मोहतरमा को क्या सजा दूं। और फिर जिस तरीके से बोरी बाजार में, या जब मैं जयपुर गई थी तो राजस्थान के अंदर हम कर रहे थे बार्गेनिंग कीमतों पर, इस तरीके से बार्गेनिंग की गई। कहते हैं हुक्म दो। जुडिशरी को खरीदा गया, जुडिशरी के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, मैं बहुत से अच्छे जजेस जानती हूँ जो घर गए हैं,
میں بہت سے اچھے ججز جانتی ہوں جو بینچ کے اندر رہ کر کے اپنے ضمیر کے مطابق کام کرتے ہیں، اور ہمارے ججز کو بہت کم تنخواہ دیا جاتا ہے. ہمارے ججز کو جنرلوں جیسے ایش میں نہیں رکھا جاتا ہے، مگر ہمارے عدلیہ کے اندر مٹھی بھر لوگ ہیں جن لوگوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم جنرلوں کا ساتھ دیں گے، اور یہ مٹھی بھر لوگ جو ججز ہیں ان لوگوں نے پوری جوڈیشری کو بدنام کیے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ہائی ٹریزن کا کیس ہے. ہمارے آئین کے مطابق اگر کوئی پروویژنز آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کرتا ہے تو اٹ از ہائی ٹریزن پنشبل بائی ڈیتھ بائی ہینگنگ. لا منسٹر، اکاؤنٹیبلٹی منسٹر، جج قیوم آف دا ہائی کورٹ آف لاہور، جسٹس راشد آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، جج معظم، جج خاور، ان سب نے ہائی ٹریزن کیے ہیں. ان کے خلاف کیس داخل ہونا چاہیے. I am the victim. I am innocent. I am the lash that you get on a crime scene. But what about your properties all over the What world? They have properties? listed in that. Whatever property, what they have listed, I have challenged. Okay, first of all, having property, I'm entitled to have property. What law is there against having property? It's against illicit property. But have you declared? How did you acquire Whatever property I have is lawful and accountable. مگر جو لسٹ ان لوگوں نے دیے ہیں وہ لسٹ بے بنیاد ہے، اور میں نے ان کو خط لکھی ہوں. میرے سیکرٹری جنرل نے خط لکھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکسس کے اندر پراپرٹی اور یہ لندن کے اندر پراپرٹی محترمہ کا ہے، اور فرانس کے اندر اور اسپین کے اندر اور ناروے کے اندر محترمہ پوری اور انگلینڈ کے اندر جی یس آئی ہیو ہیڈ پراپرٹی. آئی ہیو بین اے اسٹوڈنٹ ہیئر، آئی ہیو ہیڈ پراپرٹی. I don't have a property. If I have a legal property, I will declare it. But there have been times when I have lived abroad. You come from a rich family. I come from a thing. Yes. If I go back, maybe I sell it. If I have a bank account today, tomorrow, maybe I close it. But having a property, having a bank account is absolutely legal. بات ہے کہ the disputed properties, ایک ہے owned property, right? Owned through legally declared means. Yes. اور ایک ہے disputed property. وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں جنرل مقبول تمہارا ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا کیسے بنتا. شو سم لنک، شو سم ایویڈنس، شو سم تھنگ ٹو دا پبلک ٹریجری. آپ کہتے ہیں آصف زرداری مسٹر 10% ہے اور $3 ارب بنایا ہے. آپ ایک شخص کو تو پیدا کریں جو کہے میں نے 3 لاکھ آصف زرداری کو دیا. ایک شخص تو گواہ کو پیدا کریں. خالی آپ کے کہنے سے، خالی آپ کے کہنے سے تو نہیں بنتا. مشرف صاحب آپ کے لیے سافٹ ہیں بڑے، ایسا لگتا ہے. آپ سمجھتے ہیں میرے لیے سافٹ ہے کہ میرے میاں کو جیل کے اندر بے بنیاد رکھا ہے میرے خلاف؟ انہوں نے رکھا تھا، اس سے پہلے نواز صاحب نے رکھا تھا نا ان کو. ہاں مگر you know the whole thing is being run by the Zia Fauji's. The whole thing, the whole NAB. پہلے ان کا Have you some kind of a compromise with the general now? No, I do not have a compromise with the general, but I have مقرر کرو the vice chairman of my party کہ اگر مذاکرات ہوں تو vice chairman of my party will do the مذاکرات. مذاکرات have not led anywhere کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ بے نظیر بھٹو واپس آئیں، وہ چاہتے ہیں کہ پورے فوج کو میرے خلاف استعمال کیا جائے. But I don't have a personal problem with General Musharraf. وہ میرا DGMO رہا ہے. I don't have a personal problem with Nawaz Sharif. I do have a personal problem with Nawaz Sharif. If you have to choose between two, Nawaz and I will choose Musharraf any day. He's a better person. Musharraf، نواز شریف نے جس طریقے سے کام کیا، جانور بھی اس قسم کی بروٹیلٹی نہیں دکھاتے ہیں. میرے سیکرٹری کے پاس آئی سائٹ نہیں ہے. میرے ایکس باڈی گارڈ کے پاس نی کیپس کے اندر اس کے کام نہیں کرتے ہیں. بروک ہز نی کیپس. میرے وکیل کو گرفتار کیا گیا، میرے ایک اور وکیل کو اغوا کیا گیا. جو کچھ نواز شریف نے کیا اس لیے وہ مصیبت میں ہے. واٹ ہی ڈیڈ از انہیومن اینڈ انشاءاللہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ول شو اٹ. بٹ پولیٹیکلی وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ میں کنسنسس لیڈر بننے چاہتی ہوں. میں نے اس کو اس کی جماعت کے ساتھ، نوابزادہ نصر اللہ نے کہا ہم ان کو لے آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آئی مے ہیو بین پرسنلی افیکٹڈ مگر میرے ملک کو نقصان کیوں ہو. اگر نواز شریف ایک پرسپشن ہے، وہ سکتا ہے غلط ہے، آپ کہہ سکتی ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کو دیش نکالا دے دیا، سب نکال دیا. انہوں نے آپ کے لیے ایک راستہ کریٹ کر دیا تاکہ آپ کو انہوں نے کوئی ڈیموکریٹک ریسور کرنی ہو تو ایک پپٹ گورنمنٹ آپ کے تھرو بنائی جا سکے. یہ غلط بات ہے. نواز شریف واز ریڈی ٹو ڈیل ود دیم. نواز شریف نے ہیلی کاپٹر کنوکشن کو چیلنج نہیں کیا، اور نواز شریف کو ان لوگوں نے نہیں آپ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں. مشرف صاحب ان کو چاہیے کوئی ڈیموکریٹک فیس، اور آپ سے بڑھیا کون سا ملے گا ان کو؟ ویل یہ آپ سے میں سن رہی ہوں اوکے، مگر if they want a democratic face they have still to come to me, let me tell you that. And I'm not a democratic face. میں ایک پرسن ہوں جس کا اپنا بیس ہے اور اس لیے وہ نہیں چاہتے مجھے ڈیل کرنے کے لیے. But it is in the benefit of Pakistan. اور الٹیمیٹلی جو بھی لوگ ارد گرد جنرل مشرف کے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے خلاف جائیں، پاکستان کے اندر استحکام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک منصفانہ الیکشنز ہوں. کہ آئی ایم اے ریالٹی.
پر ایک My support is a reality. اور پاکستان کے اندر democracy and development go hand in hand. میں محترمہ پاکستان میں وہاں جو عورت آپ جیسی جس کو چادر اور چار دیواری میں رکھنا کے لیے لوگ مجبور کریں گے تو آپ کیسے لڑیں گے وہاں پر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے, وہاں کی جو لیڈرشپ ہے, نیرو مائنڈیڈ لیڈرشپ, کمیونل لیڈرشپ, اسٹیبلشمنٹ, یہ سب مل کر کے چادر اور چار دیواری سے آپ کو کیسے باہر آنے دیں گے؟ بہرحال یہ ایک چیلنج ہے اور میں نے زندگی کے اندر ہر چیلنج کو قبول کیا ہے. میں اس وقت چاہتی ہوں میرے ملک کے اندر استحکام ہو, میں چاہتی ہوں کہ علاقے کے اندر استحکام ہو. ابھی ایک نیا دنیا ہے سر جنگ کے بعد, ساؤتھ ایشیا کا بھی ایک فکر ہے, تو میں اپنی ذمہ داری ایز اے ساؤتھ ایشین بھی قبول کرتی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں انڈیا کے اندر بھی جو چاہیں گے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہم ایک ایسے فضا قائم کریں جیسے یورپ کے اندر کامن مارکیٹس کے ساتھ کریٹ کیا گیا ہے. آپ کے ملک میں بھی غریب لوگ ہیں, میرے ملک میں بھی غریب لوگ ہیں, اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے راستے ہیں جدھر ہم مارکیٹ پالیٹکس کے تحت اپنے ملکوں کو بھی عزت دیں اور خطے کو بھی عزت دیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے جو ابھی ہندوستان میں ہو رہا ہے, جو اٹل جی ایک قسم سے انیشیٹو, پیس انیشیٹو لیا ہے, انہوں نے 3 بار لیا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. راجیو گاندھی کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ واجپئی صاحب پہلے انڈین لیڈر ہیں جو فار سائٹڈ ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. جو واجپئی صاحب نے کیا, آل پارٹیز حریت کانفرنس کے لیڈران کو رہا کیا, اس کی میں نے خیر مقدم کی ہوں. ان کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دی جو صحیح قدم تھا. سیز فائر کا اعلان کیا. اس نے کہا کہ میں یونیلیٹرلی ان کے ساتھ, ادوانی کے تھرو کہا, میں یونیلیٹرلی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. آئی تھنک دیٹ ہی ہیز ٹیکن ویری بریو اینڈ کریجس اسٹیپس, اور یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے, اور ہم مس کر رہے ہیں. خالی پاکستان کے لیے نہیں, ساؤتھ ایشیا کے لیے ہے. میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی, جو ہم سنتے تھے کہ بی جے پی بہت نیرو مائنڈڈ ہے, کہ ان کا لیڈر اتنا دور دراز سوچ کر کے ایسے قدم لے سکتا ہے. وی ویلکم اٹ. ریسیپروکیٹ تو نہیں کیا پاکستان نے کہ کراس بارڈر ٹیررزم کو سٹاپ کریں, تو کس طرح کا, اگر آپ ہوتی تو کیا کرتی, کیسے ریسیپروکیٹ کرتی؟ سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک پازیٹیو سٹیپ کیا جاتا ہے تو سیکنڈ پازیٹیو سٹیپ بھی ہونا چاہیے, اور اگر سیکنڈ پازیٹیو سٹیپ ہونا ہے تو obviously intensity of violence needs to lessen. Not only the rhetoric but the intensity of violence needs to lessen. مجھے افسوس ہوا that this was responded with an attack on Red Fort. یہ بہت غلط ہوا ہے, اور ہم نے پرپوز کیے ہیں کہ سیف اینڈ اوپن بارڈرز ہونے چاہیے جدھر کشمیری, انڈیا, پاکستان ہم سب بیٹھ کر کے دیکھیں. وہ تو آپ کہتی ہیں نا, اس کا اوپن بارڈر کا مطلب اسلحہ آیا یہاں پر, لوگوں کو مارا جائے. اور جی میں نے کہا سیف اینڈ اوپن بارڈرز, میرا مطلب ہے کہ ٹرائی پارٹائی ٹاکس ہوں, اور ہم کہیں کہ دیکھیں آپ کا رائے الگ ہے, میرا رائے الگ ہے. انسٹیڈ آف کانفلکٹ سولوشن, جب سولوشن ہمیں دقت ہے سولوشن ڈھونڈنے میں, لیٹس گیٹ کانفلکٹ مینجمنٹ. کانفلکٹ مینجمنٹ کا یہ ہمارا بنیادی پرنسپل ہونا چاہیے کہ وی ول سیٹل دیز ڈس اگریمنٹس تھرو پولیٹیکل مینس اینڈ تھرو پیسفل مینس. اور اس نتیجے میں دیٹ وی ہیو ٹو بلڈ کانفیڈینس. اگر ہم آپس میں آئیں جائیں ٹریڈ کریں, اس سے کانفیڈینس بھر سکتا ہے. تو محترمہ آپ کے دونوں وی شوڈ ٹریٹ اٹ لائک جیروسلم. اٹس اے رانگ امپریشن ٹو گیو رائٹ ناؤ, کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ ہو رہا ہے, مگر کیونکہ جیروسلم سب سے ڈیفیکلٹ ایشو تھا, تو they came, they said we will come to this last, we will move step by step. Why can't you do the same thing? Ignore Kashmir for the time being. Start other things. You see, Kashmir تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے آپ. You see, saying ignore, that is wrong. Keep in the back burner. No, even back burner. Let me tell you, Dixit was much better. جب آیا تھا اس نے مجھے 93 میں کہا, we are prepared to discuss, put Kashmir on the agenda. So that is good. You put it on the agenda, put other But issues. it should be item number 8, not number 1. No, they can both be number 1. You can have 2 parallel papers. You can have 2 parallel agendas. One which is tripartite and one which is bilateral. And you can have maybe movement more on one side, maybe movement more on the other side. But you should bring both agendas, both on the agenda, and let there be movement. I understand it's a difficult situation. آپ ہماری بات نہیں مانیں گے, ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. آپ زور استعمال کریں تھرو وار, ہم زور استعمال کریں. پاکستان اور ہندوستان کے ریلیشن شپ کشمیر کے اوپر کیوں نربھر کریں؟ ڈیلنگ کیوں نہیں کر سکتے اس کو ہم, تاکہ جو 1.5 بلین لوگ جو ہیں, 150 کروڑ لوگ جو ہیں ورلڈ کے اندر, وہ اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے کشمیر کو تھوڑی دیر کے لیے بھول کے؟ آپ چاہیں گے کہ میں کہوں ڈی لنک, اور اگر میں کہوں ڈی لنک آپ کے لوگ بہت خوش ہو جائیں گے. میں کہوں ڈی لنک تو میرے لوگ بہت ناراض ہو جائیں گے. میں آپ کو کہوں راجنیتی حاوی ہے ہیومن ریلیشن شپ کے میں اوپر. what I'm trying to say کہ یہ جو ہمارے برصغیر کے اندر ہوا ہے کہ آپ میری بات مانیں یا میں آپ کی بات مانوں, یہ غلط ہے. Let us respect that each person has the right, or each country has a right to their own opinion. Let us agree to disagree.
But let us agree کہ اگر ہماری disagreement بھی ہے تو پھر بھی there are some parameters on which we wish to live, which is in peace, in friendship, in amity, and we want to build the confidence so that we are able to resolve these issues. نہیں، یہ خیال تو بہت اچھے ہیں، پر 50 سال کا اتہاس بتاتا ہے، ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ سب جب نیچے لیول پہ آتے ہیں سب بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیونکہ وشواس نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ بالکل، مگر وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جب نہیں ہے آپ کے یہاں تو وشواس کو کیسے بنائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ آپ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ جو کچھ پاکستان آج انڈیا کے خلاف کر رہا ہے، فائنانسنگ آف ٹیررزم، اس کو پہلے بند کیا جائے کہ نہیں کیا جائے؟ وائلنس کے ساتھ ساتھ کشمیری عوام کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا ایشو ہے، بہت سے اس پہ تو آپ ایگریمنٹ ہم نے ایگری کیا کہ ڈس ایگری کرنے کے لیے وی اگری ٹو ڈس اگری، کہ آپ کہتے ہیں کہ کشمیر دونوں میں پبلسائڈ نہیں ہونا چاہیے، ایل او سی آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل بارڈر ہونا چاہیے کہ نہیں، آپ کا ابھی کوئی میں نے آپ کو کہا کہ ایل او سی کو آپ فی الحال بھول جائیں، ایل او سی کو آپ ایکسپٹ کرنے کے تیار نہیں ہیں انٹرنیشنل بارڈر؟ کشمیری اگر تیار ہو جائے میں بھی تیار ہو جاؤں گی، میرا موقف دونوں صاف کشمیری ہے۔ تیار ہو جائیں، ایک کشمیر تیار ہو، دونوں ہو جائیں، مطلب دونوں کشمیر، مگر ریئل پیپل آف کشمیر، پراپر الیکشن۔ میں خالی یہ کہتی ہوں کہ آل پارٹیز حریت کانفرنس کو جو دونوں کشمیر کے لیڈران پر مبنی ہیں، میں ان کو کشمیری وہ تو کشمیر کی بات ہے، وائلنس بند ہونی چاہیے کہ اگر نہیں؟ وہ ایل او سی قبول کر لیں، who am I to disagree? Okay, but what about violence? About violence also, yes, I think the violence is worrying. But I also think that it's wrong to say کہ فاروق عبداللہ ادھر بیٹھے گا اور آپ لوگ وائلنس بند کر لیں۔ I have nothing against فاروق عبداللہ، آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، give and take ہونا پڑے گا۔ I think violence is wrong. But can your people are funding violence be stopped by saying it's wrong? After all, I am not doing the violence. You're allowing them to raise money, and they have been banned in UK now. Maybe. Okay, I don't know. Maybe. Let me just say you could be right on all these things. UK government has banned these But can we these sit down and organizations. talk about it? اور آپ لوگ کیا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ Let's sit down and talk. اگر ہم agree کرتے ہیں کہ we disagree, I think it's wrong to have violence. I would like to have peace. But to have the peace, I also need negotiations that can please the Kashmiri people. I need something. I understand کہ آپ وہ نہیں کر سکتے کہ خالی جو وہ خوش ہو جائیں. کل کو کراچی میں اگر لوگوں نے انڈیپینڈنٹ مانگنی شروع کر دی اور سپورٹ کیا کسی نے تو اس وقت آپ کہیں گے کراچی میں بھی ہونا چاہیے میں نے انڈیپینڈنٹ کہا کہ جب ایسٹ پنجاب میں ہو رہا ہے تو غلط ہے، تو میں کہوں گی کراچی میں ہو رہا ہے تو غلط ہے، کیونکہ دونوں ایریاز جو ہیں انٹیگرل پارٹ آف انڈیا اور انٹیگرل پارٹ آف پاکستان ہیں، اور امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ ڈسپیوٹ کو اسپریڈ آؤٹ نہیں کریں مگر سوچیں کہ اٹس ڈسپیوٹ از دیر اینڈ لیٹ اس سی ہاؤ ٹو ڈو اٹ۔ آئی اگری وائلنس از بیڈ، آئی وڈ لائک ٹو ورک فار این اینڈ ٹو دیٹ وائلنس، بٹ اس کو ختم کرنے کے لیے انڈیا، پاکستان اور کشمیریوں کو اکٹھا بیٹھ کر کے راضی ہونا پڑے گا، اور آئی ایم پریپیئر ٹو پلے مائی رول۔ آئی ہوپ واجپئی صاحب ول آلسو پلے اے رول۔ دوسرا آپ کو جو نہیں میں لگتا سمجھتی ہوں وہ کریں گے، نہیں اسلامک فنڈامنٹلزم از اسٹینڈنگ ان دا وے آف نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ؟ دیکھیں ہمارے انٹرنل پرابلمز بھی فنڈامنٹلزم پر ہیں، یہ آپ کا اپنا ہے۔ کشمیر دو ایشوز ہیں، ایک تو ہمارے لیے کشمیری کی پولیٹیکل رائٹ ہے، سیکنڈلی از دا ایکسپورٹ آف دا فنڈامنٹلسٹ موومنٹ ہے۔ ابھی میرے دور میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کی وہاں قیادت ہوتی تھی، ابھی جو لشکر طیبہ کی آ گئی ہے، وی آلسو ہیو آور پرسنل ریزرویشنز on that. But Kashmir problem doesn't go because Lashkar-e-Taiba is there and should not be there. It is still a problem even if Lashkar-e-Taiba goes. تو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کر کے اس کو مینج کرنے کی بات چیت کر سکتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وائلنس ختم ہو جائے، اگر ہمارے ملک کو امن کے ساتھ رہ سکیں تو بہتر چیز ہے۔ I'm prepared to play my role and I would like to But see you can play a role when you go back to I would like to Pakistan. see- When do you plan to go to I would Pakistan? like to see people in India also play a role They will play. towards that end کہ کشمیریوں کو کچھ دیا جائے تاکہ وہ بھی خوش ہوں، وہ بھی ساتھ آئیں، وہ بھی اگری کریں کہ this is going to lead to an eventual political settlement. آپ کے خیال ایک بار پھر کہتا ہوں اچھے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ یو آر ولنگ ٹو پلے اے رول، پر آپ پاکستان آپ کا ٹائم فریم کیا ہے؟ نہیں میں نہیں جا رہی، ظاہر ہے میں سمجھتی آپ کا ہوں دل اور سب کچھ جانا چاہتا ہے پر آپ کا شریر جانے سے ڈرتا ہے ادھر کچھ؟ وہ تو غلط بات ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو زندگی دی جاتی ہے یوزفلی استعمال کرنے کے لیے۔ رسول پاک بھی مکہ شریف کو چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے جب ضروری ہوئی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں میں آزاد ہوں اور میں کام کر سکتی ہوں۔ پاکستان میں 3 سال جب میں تھی تو مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر فٹ بال بنا کر کے بھیجا گیا اور ہم بہت کم کر سکیں۔ میرے آنے کے بعد ایک حکومت گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی دوسری حکومت بھی جائے گی اگر وہ نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ باہر رہ کر کے میں ایک کردار ادا کر رہی ہوں، اور جب جمہوری موومنٹ پاکستان میں پڑے میں وہاں بھی واپس چلے جاؤں گی۔ یہ بات آپ لگتا نہیں کہ ایک آپ کے لیے ڈیلیما ہے کہ بچوں کو دیکھیں، خامد صاحب آپ کے جیل میں ہیں، تو اس کی وجہ سے تھوڑا آپ کی جو اگریسو پوسچرنگ پہلے تھی، تھوڑا ایک عورت کے ناطے یہ سب ذمہ واری بھی آپ کو نبھانی پڑتی ہے،
तो आप डरती हैं क्या राजनीति में एकदम नहीं, से मैं रहना? डरती नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं बच्चों के डरती। बीच में और राजनीति के बीच में आपको चुनना बड़ा मुश्किल हो रहा है? मेरे को चुनना मुश्किल है, ये मैं क्यों कहूँ मुश्किल नहीं है, मगर मैं समझती हूँ कि जिंदगी के अंदर मैं एक ऐसे शख्स हूँ जिधर खुश नसीब हूँ कि पाकिस्तान के अवाम ने मेरा साथ दिया। नहीं तो मैं भी जनरल मुशर्रफ को पास जाती और कहती कि आसिफ को आप छोड़ दें, मेरे खिलाफ आप मुकदमे बंद कर लें, मैं भी आपको दे देती हूँ कि 10 साल के लिए मैं सियासत नहीं करती, या मैं भी कोई अरब मुल्क के पास चले जाती हूँ और कहती हूँ मुझे सियासत नहीं करनी। मगर मेरी जिंदगी पहले नवाज शरीफ के हाथ और अभी मुशर्रफ के हाथ और उससे पहले लगारी के हाथ और असल में वो जिहादी कुव्वतों के हाथ जो पीछे हैं, जो मेरी मुखालफत करते हैं, बहुत मुश्किल रही है। बट आई हैव एक्सेप्टेड द मुश्किलात एंड आई लुक स्ट्रॉन्ग एंड आई लुक कॉन्फिडेंस। मैं जानती हूँ कि कोई लोग चाहते हैं कि आई शुड बी सिटिंग देयर वीपिंग। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट oblige you. I believe in honor and I have the strength to fight for my convictions and I will fight for them and I will win, inshallah. बच्चों का अगर आपको चुनाव करना हो दोनों में से कि आप प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगी या बच्चों को देखना होगा, तो क्या चुनेंगी आप? मेरी अपनी जाती ख्वाहिश है कि मैं अपने इत्तेहादियों से या अपने जमात से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाऊं, पार्टी चलाऊं और मेरे बच्चों को ज्यादा वक्त दूं। आखिर में 10 साल के अंदर मेरे बच्चे कॉलेज चले जाएंगे, फिर शादीशुदा हो जाएंगे। दिस इज द टाइम। मैं जाती तौर पर चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ मैं होमवर्क करूँ, उनको जिंदगी दूँ, फिल्म्स जाऊँ और उनको एंजॉय करूँ और उनसे इमोशनल स्ट्रेंथ और सस्टेनेंस दूँ। मैं देखती हूँ कि मेरी एक नीस सासी अमेरिका में है, उसको अपने विरसे का कुछ मालूम नहीं। मैं देखती हूँ कि मेरे दूसरे मुर्तजा के जो बच्चे हैं हमारे नजदीक ही नहीं, उनको हमारे हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम, खाली सुनी सुनाई बातें हैं। तो आई फील फॉर इट एंड आई नो कि मैं अपनी लाइफ रिस्क कर रही हूँ कि कुछ भी हो सकता है और मेरे बच्चे ऐसे ही यतीम खुदा ना खास्ता रह जा सकते हैं। मगर नॉनदलेस मेरे को पाकिस्तान के 14 करोड़ अवाम के बच्चों का सोचना है और बरसगीर के बच्चों का सोचना है। ये 21वीं सदी है और एक नई सदी में हमें एक डिफरेंस ले आना है। मेरे तो आपका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी लड़ाई मुशर्रफ को हटाना? मेरी लड़ाई है कि पाकिस्तान के अंदर एक वफाकी जमहूरी निज़ाम बने जिधर पाकिस्तान के सूबों के पास खुद मुख्तारी हो, पाकिस्तान के अवाम के पास एक सही मईशत हो जिसके नतीजे में उसके लिए आप मुशर्रफ साहब की मदद भी लेंगी? What do you mean by मदद? What can मुशर्रफ do? What do you mean by मदद? I'm lost. मेरे को आप एक्सप्लेन करें तो मैं आपको बताऊं। मदद, अगर आप कहते हैं मदद कि उसको हम कायल करें, यस, कि जमहूरियत के रास्ते पर आए। अगर वो कायल नहीं होता, दबाव डालें, यस, दबाव डालना है। मुशर्रफ उधर बैठा हुआ है, उसके पास है, he has a choice of having negotiated settlement or he has a choice of saying नहीं, मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं करूंगा, और फिर हमें दबाव बढ़ाना है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई 23 मार्च को हमारा है, वी हैव असूल। यू सी, हमारा असूल है कि हम एक वफाकी जमहूरी पाकिस्तान चाहते हैं जिस तरह हमारे लोग तरक्की के रास्ते पर चल सकें। तो उस रास्ते के लिए जो हमें तरीका मिलता है वो इस्तेमाल करेंगे। वी आर नॉट इनटू पर्सनालिटीज, वी आर इनटू एन ऑब्जेक्टिव। बेनजीर जी का मानना है कि इनकी लड़ाई जमहूरियत के लिए जारी रहेगी या ये देखना है कब तक, तब तक देखते रहिए आज तक। शुक्रिया आपका बहुत बहुत समय देने के लिए। थैंक यू।